اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا بإذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد غر المحجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعلى أمته أجمعين، أما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ مختلف پہلو چل رہے تھے۔ مخلوقات میں سب سے اونچا اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہے۔ عام انسان تو انسان رہے، اہل تقوی، صدیقین، شہداء اور پھر انبیاء علیہ السلام، ان کے بھی امام حضرت رسول پاک علیہ السلام۔ آپ کی ہر چیز سے محبت ہے، یہ دین کا عظیم حصہ ہے۔ تو آپ کی شمائل میں جو علماء نے باتیں لکھی ہیں تو ان میں ایک باب باندھا ہے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ علیہ السلام کا جوتا مبارک۔ اس میں کوئی کیفیت سامنے آ جاتی ہے، کچھ اور فوائد آدمی کو حاصل ہوتے ہیں۔ محبوب اور محبوب کی چیزوں کے تذکرے سے اونچا کائنات میں کیا چیز ہو سکتی؟ جوتا بھی بنی آدم کی ضروریات میں ایک ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں سے سواری کہا گیا کہ جوتا پہن کر چل رہا ہے گویا سوار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک میں لفظ آ رہے ہیں مخصرہ، معقبہ، ملسنہ، یعنی درمیان میں پتلا، پیچھے ایڑی، آگے زبان کی طرف۔ تقریباً یہ اندازہ لگایا محدثین نے، صالحین نے، جو شکل بھی بنی ہوتی ہے نال مبارک، یہ تخمینی ہے، یقینی نہیں۔ اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا جوتا پہنتے تھے جو چپل ہے، اور اس کا جو تلا تھا وہ دوہرا تھا، یعنی موٹا تھا، اس سے پاؤں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں سلائی ہوتی تھی، اب تلے کو پر تلا لگ کے چپکا دیتے ہیں مختلف چیزیں لگا کر۔ قبالان، اس کے دو تسمے تھے،
ایک کا تو یقینی ہے کہ انگوٹھے کے ساتھ ایک تسمہ گزرتا تھا، دوسری کے بارے میں دو قول ہیں، آخری انگلی سے یا دو انگلیاں چھوڑ کر یا ایک انگلی چھوڑ کر دوسرا تسمہ تھا۔ پاؤں کی پشت پر ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے پھر پیچھے ایڑی تھی جس سے وہ چمڑا بند ہو جاتا تھا، یہ پٹیاں لگی ہوتی تھی، تسمے ہیں، شراک بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اتنا پتلا نہیں ہوتا لیکن ایک پٹی لگی ہوتی ہے، تو یوں تعبیر کر دیتے ہیں کہ زبان کا جیسے اگلا حصہ ہے ویسے تھا، درمیانی حصہ جوتے کا ذرا باریک تھا اور ایڑی والا حصہ پیچھے بند ہو جاتا تھا۔ تقریباً ہے، تخمینی انداز ہے، قطعی اور یقینی نہیں، تخمینی ہے کہ ایک بالش اوسط آدمی کی ایک بالش 2 انگل کے برابر یہ جوتا مبارک ہے۔ اگلا حصہ تقریباً 6 سے 7 انگل چوڑا کہ پاؤں آ جائے اور پاؤں کے بعد بھی وہ جوتے کا حصہ خود خالی رہے، درمیان میں 5 انگل کے برابر، پھر پچھلی جانب اگلی جانب کی طرح 6 یا 7 انگل۔ تو اس طرح آپ کا یہ جوتا مبارک تھا، 2 تسمے اوپر تھے کی بالان، پھر فرمایا شراک مسنہ شراکہما، یہ دونوں تسمے جو تھے اوپر، یہ دونوں پٹیاں یہ دوہری تھی، ایک تو نیچے بتایا کہ تلوا اس کا جس پر پاؤں رکھا جاتا ہے وہ دوہرا تھا تاکہ زمین کی گرمی اور ٹھنڈک دونوں سے یا کوئی موذی چیز ہے اس سے بچاؤ ہو، تلوا مضبوط ہو۔ دوسرا اس کے اندر جو 2 پٹیاں تھیں، ایک انگوٹھے سے ایک آخر انگلی سے، اس کو کہتے ہیں کہ بالان۔ یہ تسمہ جب پٹی جب پاؤں کے اوپر ہو تو شراک کہتے ہیں، اور جب انگلیوں کے اندر آ جائے اسے قبالہ کہتے ہیں، چیز ایک ہی ہے، نام اور ہو جاتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ بالان، 2 پٹیاں تھیں، 2 تسمے تھے، مسنہ شراکہما، یہ پٹیاں اور یہ تسمے دوہرے تھے مضبوطی کی خاطر، اور پیچھے ایڑی والی جانب پھر بند ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صاحب الوسادتین، صاحب الوسادہ والطہارہ والسواک والنعلین، اکثر رسول پاک علیہ السلام کے جوتے کو سنبھالتے تھے، مجلس میں آپ بیٹھتے تکیہ مبارک پیچھے لگا لیتے، صاحب الوسادہ۔ صاحب الطہور، جب وضو کرنا ہوتا پانی لے آتے برتن میں، اکثر عبداللہ ابن مسعود کرتے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنا شرف ہے عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہ اللہ نے یہ خدمت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے لی۔ مسواک بھی اکثر وہ سنبھالتے تھے، جب اللہ کے نبی بیٹھتے تو دونوں جوتے مبارک لے لیتے، بعد دفعہ اپنے پاس، بعد دفعہ بغل میں قابو کر کے جیسے محبت سے آدمی رکھتا ہے رکھتے تھے،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو یہ آگے چل کے ان جوتے مبارک کو پہنانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے. یہ شرف اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کی. تیسری چیز اس میں یہ بھی آئی ہے، یہ گائے کے چمڑے کا ہوتا ہے. اطباء بھی کہتے ہیں چمڑے والا جوتا صحت کے لیے زیادہ مفید ہے. بے شک کوئی بھی پہن لے، جواز تو سب جوتوں کے برابر میں ہے کہ آدمی کسی چیز کا ریگزین کا پہن لے یا چمڑے کا پہن لے، جوتا تو ہو گیا، ربڑ کا ہے تب بھی ہو گیا، لیکن صحت کے لیے، دماغ کے لیے، بینائی کے لیے اطباء کہتے ہیں چمڑے کا جوتا زیادہ مفید ہے. یہ تو کچھ عرصہ سے 40-50 سال سے یہ زیادہ نیلون اور اسی طرح یہ دوسری چیزیں آ گئی ان کے بنا لیتے ہیں، ورنہ پہلے اکثر لوگ چمڑے ہی کا پہنتے ہیں. رنگ اس کا زرد لکھا ہے کہ آپ کی چپل کا رنگ جو فطرتی رنگ تھا وہ زرد تھا. اس میں لفظ آ رہے ہیں سبتیتین، سبتین. سبت کہتے ہیں جس کے بال اڑے ہو، کہیں آیا جروادتین، کہیں آیا سبتین، جس کے بال اڑا دیے جائیں کہ جب موچی اس کو بناتا ہے تو بناتے ہوئے دباغت دیتے ہیں. پہلے زمانے میں اور طرح کی دباغت تھی، اب اور کیمیکل لگا کے اس چمڑے کی بدبو کو زائل کرتے ہیں. عرب میں عام طور پر پہلے بالوں والا جوتا استعمال کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ سبتی جوتا پہنتے ہیں؟ 4 چیزوں کا ذکر آیا بخاری شریف میں، آپ کی عجیب ہے. ان میں ایک جوتے کے بارے میں آیا. ہفتے کے دن کو بھی سبت کہتے ہیں کہ سبت کے معنی انقطاع کے اور اڑنے کے ہیں، کیونکہ یہود بھی ہفتے کے دن عبادت کرتے تھے اور تعلقات منقطع کر دیتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر جو والے کی سنت ہے، سنت کے شہدائی صحابی، یہ عباد اللہ خمسہ ہیں. عبداللہ ابن مسعود یہ تو ہر لائن میں آگے ہیں، تفسیر میں بھی، حدیث میں بھی، اتباع سنت میں بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو انہی سے سیکھو، ابن ام عبد سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. اور عبداللہ ابن عمر جو تھے یہ والے کی سنت تھے، سنت کے شہدائی تھے. اگر اللہ کے نبی کسی حاجت کے لیے گئے یہ بھی چلے جاتے، تقاضا ہو یا نہ ہو. جس جگہ اللہ کے نبی نے کسی درخت کے نیچے آرام کیا، انہوں نے ضرور آرام کرنا تھا، چاہے نیند آئے یا نہ آئے. حضور پاک علیہ السلام کے افعال کی تتبع کرتے رہتے تھے. لوگ آ کر انہی سے حالات پوچھتے تھے. یہ مولے کی سنت ہے. اور ایک عبداللہ ابن زبیر ہیں، زبیر ابن عوام کے بیٹے جو رسول پاک کے ہم زلف تھے. وہ بہادری میں بڑے آگے ہیں. بربری بادشاہ کا 1.25 لاکھ کی فوج میں لشکر کو چیر کر بادشاہ کا سر کاٹ کر عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن عباس تھے، یہ تفسیر کے اندر بہت آگے تھے. اللہ نے علم انہیں بڑا دیا تھا، تعویل قرآن، قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر. اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہ مفقہ التاویل، قرآن کی تفسیر اس کو اللہ سمجھا دے۔ تو لوگوں نے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے، آپ نے یہ جوتا پہنا ہوا ہے سبتی چپل ہے، کیونکہ عام عرب میں جیسے گائے کا چمڑا بنایا تو گائے کے بال بھی ساتھ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبتی جوتا پہنتے تھے، اس لیے میں بھی سبتی پہنتا ہوں، یعنی دباغت دیا ہوا، بال اڑائے ہوئے۔ اور رنگ کے اندر زر تھا، اور یہ آ گیا کہ اس کی تسمے جو تھے، اس کی ودریاں جو تھیں، اس کی پٹیاں جو تھیں دو تھیں، اور دونوں دوہری تھی، اور پیچھے ایڑی والی جگہ چمڑے سے بند ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے جوتی کے آداب میں سے بتایا کہ اب جوتی میں ایک جوتا خراب ہو جائے تو پھر اس کو ٹھیک کرو، ٹھیک کر کے دونوں پاؤں میں جوتے ڈال کر چلو، یا اس کو بھی اتار دو جب وہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ یا تو دونوں پاؤں میں جوتا ہو یا دونوں پاؤں ننگے ہوں، ایک تو اللہ کی کفران نعمت نہ ہو، دوسرا آدمی کا چلنا وقار سے ہوگا، کیونکہ ایک طرف جوتا ہو ایک طرف ننگے پاؤں ہوں تو وہ وقار ختم ہو گیا۔ تیسرا آدمی استحداء سے بچ جاتا ہے، کہیں گے بھئی یہ بڑا احمق ہے، ایک جوتا ہاتھ میں آئے ایک جوتا پہنے ہوئے، اچھا نہیں لگتا، لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے علیہ السلام نے ہر بات کی ہمیں تعلیم دی۔ ایک محدث گزرے سلیمان آمش کہتے ہیں جو آنکھ کا چندیا ہو، ان کا ایک بڑے ویسے نیک آدمی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، لیکن فطری طور پر یہ زہری ایک عیب تھا۔ ان کا ایک شاگرد ان کے پاس آ کر رہا، وہ عارج تھا، لنگڑا تھا۔ اب کبھی بازار بھی جانا پڑتا، کبھی رہنا پڑتا، انہوں نے کہا بھئی میں بھی عیبدار ہوں، آپ بھی عیبدار ہیں، یہاں رہیں گے باہر بازار جائیں گے لوگ برا سمجھیں گے۔ شاگرد نے کہا لوگ ہی گناہگار ہوں گے، ہمیں کیا، لنگڑا پن کے میں نے تو پیدا نہیں کیا، اللہ نے لنگڑا بنایا، اور آپ کو آمش اللہ نے بنایا ہے، میں نے تو نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا۔ تو اس پر سلیمان آمش نے فرمایا کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے فعل سے لوگوں کو گناہگار نہ کریں، لوگ استہزاء کریں گے تو گناہگار ہوں گے، گناہگار، اور اس طرح کی حیات اختیار کرنا جس میں لوگ تنقید کریں، وقار کے خلاف ہو، اس سے بھی شریعت مطہرہ روکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی یہی آپ علیہ السلام کا جوتا تھا، شاگردوں کو نکال کر دکھایا۔ حضرات صحابہ کرام رسول پاک علیہ السلام کے جو تبرکات ہوتے تھے انہیں محفوظ رکھتے تھے، خود بھی زیارت کرتے، آنے والی امت کو بھی زیارت کراتے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔